ولی کے کہنے کے باوجود بھی جانا اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، جس پر صادام کو تو کافی خوشی تھی، مگر ولی تل ملا رہا تھا۔ جانا کی واپسی پر سب بہت خوش تھے۔ فضل خان نے تو جشن کا اعلان کیا، جسے صادام نے روکا کیونکہ وہ فی الحال صرف شادی کرنا چاہ رہے تھے ہادی کی۔ دوسری طرف ہادی بے حد خوش اور مسرور سا پھر رہا تھا۔ زرش کی جب سے دوبارہ جانا سے بات چیت ہوئی، تب سے وہ جانا کے کمرے میں بیبی کے پاس سے جاتی ہی نہیں تھی۔ صادام نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے کھانا لگا دیا۔ وہ خود آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ ایک بات کا بھی جواب نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہاں عنایت، شادی یہیں حویلی میں ہوگا، دونوں گاؤں کی شمولیت ہوگی اور سب کی شمولیت ہونی چاہیے، کوئی ایک بھی نہ رہ جائے۔ اس نے یاد دہانی کرائی تو عنایت سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ تبھی صادام کا فون بجا۔ یس، صادام، فضل خان اسپیکنگ، اس نے کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ تم کو کوئی تنگی تو نہیں وہاں؟ وہ بولا۔ زرش جو باہر آ رہی تھی اس کے کان کھڑے ہوئے، اس نے جھک کر کان لگائے۔ اوہ، ہمارا آنا تو تھوڑا مشکل ہے، تم آ جائے یہاں، اس نے کہا تو زرش کو غصہ آنے لگا۔ کون تھی یہ جسے یہ میم کہہ رہا تھا؟ اتنی خوش اخلاقی سے یہاں آنے کی دعوت بھی دے رہا تھا۔ اوکے، تم کو عنایت لے لے گا، اس نے کہا اور فون بند کر کے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس کو فریش ہونا تھا، تبھی اجلت میں اپنے کمرے میں آیا۔ زرش کو پا کر اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ لیں آپ کے کپڑے۔ زرش جلدی سے لباس اس کے سامنے لے آئی۔ تمہارا ہاتھوں کو زحمت ہی ہو رہا ہے، اس نے کپڑے کھینچتے طنزیہ لہجے میں کہا تو زرش نے گھور کر دیکھا۔ تم اپنا مزاج نہ زمین پر لے کر آئے ہو، ہم بھولا نہیں ہے جو کچھ تم نے کیا، وہ اس کا منہ جکڑتے بولا۔ میں بھی نہیں بھولی، زرش منمنائی۔ ہاں، تمہیں کون سا یقین آیا کہ ہم نے تمہارا ماں باپ کو نہیں مارا، وہ کپڑے پھینکتا بولا۔ میں آپ کو معاف کرتی، چٹاخ۔ لفظ پورے ہونے سے پہلے ہی تل ملاتا ہوا تھپڑ زرش کے منہ پر پڑا، جس سے وہ دور جا گری تھی، مگر صادام خان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر سختی سے اس طرح جکڑا کہ وہ زمین سے 2 انچ اوپر اٹھ چکی تھی۔ تمہارا جرأت کیسا ہوا؟ تم ہمیں معاف کرے گا؟ ہمیں؟ وہ دھاڑا۔ زرش کے رنگ فک ہوئے۔ تم ہمیں معاف کرے گا؟ وہ اس کی گردن سختی سے دباتا چلایا۔ نواب جی۔ زرش کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی، چہرہ اس کی انگلیوں کے نشان سے سرخ ہوا، آنسو لگاتار بہنے لگے۔ تمہارا اوقات ہمارا محبت بڑھا رہا ہے، ورنہ کس میں جرأت ہمارا سامنا اس طرح سے بولے؟ وہ چلایا اور اسے دور جھٹکا۔ زرش زمین پر گری اور بری طرح رو دی۔ مسئلہ سارا یہ ہے، ہم تم پر مرتا ہے، مگر تم ایک 2 ٹکے کا لڑکی ہے جس کو اپنا زندگی میں شامل کر کے پچھتا رہا ہے ہم سراسر۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا پھنکارا۔ زرش اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی، جبکہ صادام کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ محبت کرنے والے محبوب کی نگاہ کے اتار چڑھاؤ کو جان لیتے ہیں، اور یہ لڑکی، اس نے مٹھیاں بھینچی اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ زرش وہیں سے سکتی رہی۔ 3 دن گزرے اور فنکشنز کی ابتدا ہو گئی۔ بیلا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی، جبکہ ہادی نے سب سے پہلے نکاح کی تقریب رکھوائی تھی۔ جانا کی طبیعت بھی اب سنبھل گئی تھی، مگر بچہ سنبھالنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ ولی 3 دن سے نہیں آیا تھا، جبکہ ولی کی بہن اس کی خدمت کا حق ادا کر رہی تھی۔ دل کی عداوت بھی نکل گئی تھی اور جانا اس سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ زرش اور صادام کی اس دن کے بعد ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوئی۔ صادام اس کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جبکہ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور وہ وہی انگریز نہیں تھی جو یہاں آ کر صادام کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ صادام نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی اس کی ہر بات ماننے کی۔ صادام کے ساتھ ساتھ شہاب کا فلرٹ بھی عروج پر تھا، جبکہ ہادی کو تو ہفتے کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ فیروز آج نکاح کی تقریب میں بمجبوری آیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ صادام اس سے اسی طرح ملا، جبکہ اسی طرح اس کی اس حویلی میں کوئی اوقات نہیں تھی، جس سے اس کے اندر غضب کی آگ مزید ہلکورے لینے لگی، اور نکاح کے فنکشن کو تباہ کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ حویلی کو چاند کی طرح سجا دیا گیا تھا تو غلط نہیں تھا۔ صادام نے حویلی کا ایک ایک حصہ ستاروں جیسے سجا دیا تھا۔ حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل اور آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ آج نکاح کا فنکشن تھا، جس پر صادام نے تو نہیں، البتہ ہادی نے فضل خان کے ساتھ جا کر ولی اور ان کے تمام گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ سفید پھولوں سے سجی حویلی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیروز خان ہال میں لگے مزید پھولوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کر چکا تھا، جس نے اتنی خوبصورتی سے سجے پھولوں کی لڑی کا وہ سرا پکڑا ہوا تھا جس کے بس ایک بار کھینچنے سے ہی پورا ہال تباہ ہو جاتا۔
मगर इससे पहले कि वो ऐसा करता, सादाम अंदर दाखिल हुआ और फिरोज अंदर तक जल गया। जब उसने अपने मुलाजिम को सादाम के खौफ से भागते देखा, सादाम उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम आ गया, खैर अच्छा किया। उसने उसके शाने थपथपाई। तुमने वली को क्यों बुलाया है? फिरोज ने नामहसूस तरीके से अपने शाने से उसका हाथ हटाया। हमारा जाना का आदमी है वो, सादाम ने शाने उचकाए। तो गैरत सो गई तुम्हारी, फिरोज ने तंज किया। सादाम भड़कने की बजाय मुस्कुरा दिया। जाग तो हम अब गया है, सो तो पहले रहा था, और वैसे भी दुश्मन से हाथ मिलाने में बेहतरी है। तुम तो ये दर्स ही देता था ना हमें। मुलाजिम ने उसके सामने पानी पेश किया, जिसे पीते हुए वो सुकून से बोला। अच्छी बात है। दांत पीसकर फिरोज बस इतना बोला और जाने लगा। कहाँ जाता है? बैठो कुछ गपशप लगाए, उसने कहा। तो फिरोज खान ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे डेरे पर जाना है, वहाँ भी मामलात देखने हैं, उसने कहा। खैर, तुम्हारा पास मामलात तो कोई नहीं, मगर कुछ नहीं होता, जाओ, वो मुस्कुरा कर बोला। तो फिरोज उसे मजीद बर्दाश्त किए बिना वहाँ से चला गया। वैसे भी अपना घर आखिरी बार देखेगा अब तुम, सोचते हुए उसके दिमाग की रगें तनी थी। अभी वो बाहर ही देख रहा था, तभी हादी अपने कमरे से निकला। वो बिल्कुल तैयार था। सादाम ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। फंक्शन बाहर शुरू तो हो चुका था, मगर फिर भी वो उसको जल्दी मानता था। लाला आप तैयार नहीं हुए? वो उसके पास आया। शहाब भी तैयार हो चुका था, जबकि इनायत भी। नहीं, तुम्हारा अंदर आग लगा है, हमको इतना जल्दी किसी काम का नहीं होता, सादाम ने तंज किया। तो वो खफीफ सा हुआ। खैर, झूठ भी बंदा उतना ही बोले जो दूसरा हजम करे। शहाब ने उसे घूरा, क्योंकि वो गोरी सादाम पर मरती थी, और शहाब बाऊ की तवज्जो उस गोरी पर ना चाहते हुए बढ़ने लगी। तुम्हारा अंदर का जेलसी हम जानता है। सादाम ने दांत निकाले, जबकि शहाब ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। और तभी वहां उनके बकौल वो अंग्रेजनी आई। हे सादाम, तुम आज क्या पहनने वाले हो? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्यों, तुमने इसके जैसा मर्दाना लिबास पहनना है? शहाब जलकर बोला। मगर मैसी मुस्कुराती रही। आपके पास अक्ल कम है, मैं ड्रेस कलर पूछ रही हूँ, उसने टिका सा जवाब दिया, जिस पर सादाम का सबसे ऊंचा कहकहा निकला था। वाइट। उसने जानबूझकर शहाब को जलाने के लिए बताया और एक्सक्यूज करता ऊपर आ गया। जरिश भी रूम के बाहर ही खड़ी थी और यकीनन वो उनकी बातें सुन चुकी थी, मगर सादाम ने तवज्जो दिए बिना अपने रूम में कदम रखा। जरिश भी उसके पीछे ही कमरे में आई और सामान उठा उठाकर पटकने लगी, जबकि सादाम ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया और शावर लेने चला गया। मैं उस गोरी का मुंह तोड़ दूंगी, आंखों में आंसू भरे वो बहुत गुस्से से सोच रही थी। 10 मिनट में अपना पिंक ड्रेस, जो वो खुद ही पसंद करके लाई थी, देखने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा था। उसने भी वाइट ही पहनना था, मगर यहाँ तो उसके पास कपड़े ही नहीं थे। 10 मिनट तक अपना पिंक ड्रेस, जो वो खुद ही पसंद करके लाई थी, देखने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी वाइट ही पहनना था, मगर यहाँ तो उसके पास कपड़े नहीं थे, और जो कुछ शॉपिंग भी की थी वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि सादाम के स्टैंडर्ड की है। उसने तो बहुत सस्ते से आम से इलाकाई जोड़े खरीद लिए थे। अब उसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो दे। सादाम 15 मिनट बाद वॉशरूम से निकला। वाइट सूट में उसका शादाब चेहरा दमक रहा था। उसने एक नज़र जरिश की तरफ देखा और ड्रेसिंग के सामने चला गया। मैं पागल हूँ जो यहाँ रो रही हूँ, बिलाकर वो उस पर चिल्लाई। सादाम ने बस निगाह उठाई थी कि जरिश की पलकें गिर गईं। वो उसे मना कर चुका था कि वो उसके साथ ऐसा रवैया ना रखे, मगर वो अपने दिल का क्या करती, बार बार उसकी वजह से टूटता था। या वो यकीन ना कर सके कि उसे खुद ही जख्मी कर रही थी वो। सादाम ने कोई जवाब नहीं दिया। बाल सेट करके उसने खुद पर परफ्यूम अच्छे से छिड़का, जिसकी महक से पूरा कमरा महक उठा। उसने वॉच कलाई में पहनी और शानों पर मखसूस स्टाइल में मैरून शॉल डाली, और बाहर निकलने को था कि जरिश उसके पास आ गई। मैं आपकी कुछ नहीं लगती। मीठे मीठे आंसुओं से वो संजीदगी से दोनों हाथ उसके आगे फैलाए, गोया उसका रास्ता रोके खड़ी थी। लगता है मालूम है हमें, तुम बीवी है हमारा। सादाम ने घड़ी पर एक नज़र दौड़ाई और उकता कर बोला। उसने कभी झगड़े में भी उससे दस्तबरदारी नहीं की थी। जरिश को टूट कर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नहीं चाहती थी कि जिसने उसके माँ बाप को मारा, मगर वो सादाम नहीं था। उसे इस बात का यकीन आ गया था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करे। यह आदमी उस गोरी से हटकर सिर्फ उसका होकर रहे। उसके छोटे से दिमाग में धूम मच रही थी। दिमाग जो सिग्नल दे रहा था वो कैसे कर सकती थी। सो गई हो? सादाम ने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो वो चौंकी। नहीं, वो झिझकी, जबकि सादाम ने उसे परे धकेला। मेरा वक्त ज़ाया मत करो। वो बाहर जाता कि जरिश फिर उसके बाजुओं के नीचे से निकलती, बिल्कुल दरवाजे पर चिपक गई।
جس کے صادام بھی بے حد قریب کھڑا تھا کہ دونوں کے چہرے بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور زرش تھوڑا سا ہلتی تو ایک دوسرے سے ان کی ناک محس ہو جاتی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں؟ میرے صادام کے جان لیوا لمس پر وہ نگاہیں میچ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ گویا کانوں میں سنائی دے گیا۔ صادام اس کے کھلے کلی کے مانند چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ زرش جس انتظار میں تھی، اس کی شدتیں سہنے کو وہ خود کو تیار کر چکی تھی، مگر یہ کیا؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو وہ تیوری چڑھائے اسے گھور رہا تھا۔ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور گڑاب سے باہر نکل گیا، جبکہ زرش کا منہ کھل چکا تھا۔ یہ اف، کتنے بدتمیز ہیں! وہ بھیگی نظروں سے دیکھتی رہ گئی اور اپنے گندے سے ڈریس کو دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ کچھ بھی ہو جائے، آج اس نے سفید سوٹ ہی پہننا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ اس گوری کے کمرے میں، جس کا نام بھی عجیب سا تھا، وہ داخل ہوئی تو دل زور سے دھڑکا، مگر اسے فی الحال خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ اس وقت واش روم میں تھی اور اس کا بے حد خوبصورت جوڑا آف وائٹ کلر کا بستر پر رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ میرون دوپٹہ، جسے زرش کا دل مچل اٹھا۔ اور پھر وہ دوسری کوئی چیز دیکھے بنا اس نے جوڑا وہاں سے اٹھایا اور تیر کی طرح اپنے کمرے میں آئی۔ شرمندگی بھی ہوئی اور ضمیر نے بھی جھنجھوڑا، مگر مجھے پہننا ہے یہ سوٹ، اور اس کی ساری شاپنگ کے پیسے میرے میاں نے دیے ہیں، یہ تو سوٹ میرا ہی ہے نا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور سوٹ کو چھپا کمرے کو لاک لگا کر شاور لینے چلی گئی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس ہوا، اور اس کے ہاتھوں نے جیسے اس کے ہاتھوں کو حرکت بخشی، اور بیلا اس کے نام خود کو خود ہی سونپ گئی۔ ہادی نے مسکرا کر اپنی پرتپش نظروں کے حصار میں اسے لیا تو نور نے تل ملا کر یہ منظر دیکھا۔ وہ اس سے دور ہو گئی، جبکہ بیلا بری طرح کنفیوز تھی۔ ہادی نے اب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے کسمسا کر الگ کرایا۔ ہادی سیدھا ہو کر بیٹھا تو پیچھے صادام کو پایا، جو اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ شرافت سے نیچے اترے گا تم، اور جو بابا سائیں سے مہمان ملنے آیا ان کے پاس جائے گا؟ اس نے حکم دیا تو ہادی کی آنکھیں ابلی۔ لالا، میں دلہا ہوں، وہ گویا اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دکھتا ہے مجھے، چیخنے کا ضرورت نہیں۔ دونوں کی چھیڑ خانی پر سب کے کہکے ابھرے۔ اب شہاب اور عنایت نے ہادی کا ریکارڈ لگا دیا تھا۔ بیلا تو بیٹھے بیٹھے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ فیروز ایک طرف خاموش کھڑا ان کی خوشیاں تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹا، سب منہ میٹھا کر کے رسم ادا کر لو، مورے نے جانا سے کہا، جو خود ہادی کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھی۔ صادام سٹیج سے اتر کر مسکراتا ہوا جانے لگا کہ مورے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ صادام وہیں تھم گیا۔ وہ تم بڑے بیٹے ہو تو پہلے زرش اور تم منہ میٹھا کراؤ گے، بس اسی لیے روکا تھا۔ سب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صادام نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا اور اپنی بیگم کی کھوج میں نگاہ دوڑائی، جسے وہ بھلا بیٹھا تھا، اور تبھی ہال میں ولی داخل ہوا۔ کافی ساری مٹھائیوں کے شگن اور تحائف کے ساتھ وہ شاہانہ چال چلتا ان تک آیا۔ رقیہ بیگم، عائزہ اور شہریار بھی تھے۔ ولی نے گوگلز کی اوٹ سے اسکن کلر کے خوبصورت سے فراک میں اپنی بیوی کو دیکھا، جیسے اس کے حسن کو آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس نے صادام کی طرف نگاہ گھمائی۔ مبارک ہو، ولی نے رسماً سا کہا۔ ہم تو نکاح کر چکا ہے، جس کا ہے اس کو مبارک دو۔ بظاہر مسکرا کر لوگوں کو حیران کر دینے والے دونوں ایک دوسرے پر طنز اچھال رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں کہ تمہارے منہ لگنا دنیا کا فضول کام ہے۔ ولی نے آنکھیں گھمائیں اور فیروز پر نگاہ گئی تو دل کیا کہ اس کی گردن جا کر دبا دے۔ پھر بھی کئی بار لگتا ہے گھمڑ۔ دونوں ایک دوسرے کی کراس میں گزر کر نکلے، مگر صادام زیادہ آگے نہ جا سکا۔ سفید لانگ میکسی پر میرون کامدار دوپٹہ لیے، بالوں کو پورا کھولے، ایک شانے پر ڈالے، ڈارک میرون لپسٹک لگائے، وہ اونچی ہیل میں سنبھل کر چلتی۔ صادام کو آسمان سے اتری پری لگی، جو اس کے اعصاب سلب کر چکی تھی، وقت کو تھام چکی تھی۔ چاروں جانب سے جیسے لوگ غائب ہو گئے تھے اور وہ دونوں تھے صرف بس۔ زرش بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ذرا جھجک کر، ذرا شرما کر۔ اس نے 2 قدم اٹھائے اور اس کے نزدیک پہنچی تو بے ساختہ صادام کے لب ہلے۔ تم غضب ہے، وہ بولا تو زرش مزید شرمائی اور صادام چونکا۔ اس کے پیچھے سے میسی بھی اپنے عام کیجول حلیے میں آئی اور زرش کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا ڈریس ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ منظر ٹوٹ چکا تھا، سب ہوش میں آ گئے۔ زرش کا چہرہ یکدم پھیکا پڑا۔ صادام نے زرش کی جانب دیکھا اور یاد آیا کہ جو کمرے میں لباس تھا وہ یہ تو بالکل نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نہیں، یہ میرا ہے،
मुझे नवाब जी ने ला कर दिया था। जरिश ने फौरन सफाई दी, नहीं, ये मैंने लिया था सादाम के साथ जाकर। वो गुस्से से बोली, जबकि जरिश रो देने को थी। सादाम को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। रफ्ता रफ्ता सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, जबकि वली, जाना, शहरियार, आइज़ा, हादी, बेला, शहाब, वो सब तो उनको पहले ही देख रहे थे। मैसी, हमने अपना बेगम को यही लिबास दिलाया था, तुम अपना गुम कर दिया, अब तुम ज्यादा शोर मत डालो। दो टोक लफ्जों में उसने बात खत्म की तो जरिश का दिल किया कि उछले, जबकि मैसी सोच में पड़ गई कि आखिर उसका ड्रेस कहाँ गया। शहाब के दांत निकले। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, उसने कहा तो वो उसे घूरने लगी। मुंह बंद करें अपना, उसने कहा। वैसे कितने अफसोस की बात है, वो शादीशुदा मर्द है। शहाब उसके पीछे हुआ। तो मैंने कुछ कहा है? मैसी ने टका सा जवाब दिया। कंवारों पर भी निगाह डाल लेते हैं। वो जरा गहरी नजरों से उसको देखता बोला, जबकि मैसी उसकी सूरत देखने लगी।